تاریخی اعتبار سے دنیا کا ایک اہم ترین شہر جب فتح ہونے جا رہا تھا تو فتح فوج کے سپہ سالار نے اپنے حاکم سے کہا کہ آپ آئیے اور شہر کا چارج سنبھالیں، اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم آئے گا تو اسے ہی شہر کی کنجیاں دی جائیں گی۔ چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع کر دی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جس دن اس حاکم نے شہر میں داخل ہونا تھا، اس دن صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دن چڑھے، دور گرد کا غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا کہ حاکم کی سواری آ گئی۔ جب غبار چھٹی تو دیکھا ایک اونٹنی کے مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس اونٹنی پر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ میں اونٹنی کو کھینچتا آ رہا تھا۔ سپہ سالار نے جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا، اے بیت المقدس والو، تیار ہو جاؤ، ہمارا حاکم عمر فاروق آن پہنچا۔ بیت المقدس والے رومی حکمرانوں کے ٹھاٹھ سے واقف تھے۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پوچھا کہ عمر وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ جواب ملا، نہیں، اونٹنی پر سوار تو کوئی خادم ہے، عمر وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ سپہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر رعب پڑ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عزت کا معیار اس پوشاک میں نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ جواب ملا کہ سفر طویل تھا، ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو، پانی اور کھجوریں تھی۔ اونٹنی ایک تھی اور مسافر 2، اور ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا۔ طے ہوا کہ ایک منزل ایک مسافر اونٹنی پر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس داخل ہونے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے کہا بھی کہ وہ پیدل چل لے گا، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ جی ہاں، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے رقبے کے حکمران تھے۔ یہ تھے وہ صحابہ کہ جن کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی۔ یہ دنیا اگر 7 مرتبہ بھی بنائی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک بھی حکمران پیدا نہ کر سکے گی، کیونکہ حضرت عمر کے پاس اللہ کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ، خلفائے راشدین اور امہات المومنین ہمارے سر کے تاج اور رہنمائی کے روشن ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔